السلام علیکم ابو جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آج طبیعت کچھ بخیریت ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ نویں قسط ریکارڈ کی تھی آپ کے انٹرویو کی، اور اس کے بعد ایک لمبا ناغہ آ گیا، ایک لمبا وقفہ آ گیا، اور آپ کے جو چاہنے والے، جو آپ کے ہی بچے، خاندان کے لوگ، جو آپ مکانی قربت نہیں ہے، آواز اونچی رکھیں، جو کہ دور ہیں آپ سے، تو وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور پھر اپنے سوالات بھی بھیجتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو پہلے تو میں چند ایک موضوعات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کو ہم چھیڑنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے، اور پھر ان میں سے ہم کوئی موضوع سلیکٹ کر لیں گے۔ صحیح۔ تو حضور والا، ایک سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ تو عرض ہے کہ آخری جو ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، جو قسط ہم نے ریکارڈ کی تھی، اس کے اندر آپ نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا کہ جو لاء کے آفیسر تھے، جن کا نام الطاف لغاری تھا۔ تو چونکہ ہم ایک مستقل سیریز آپ کے دوستوں اور آپ کے جو اچھے لوگ جو آپ کی زندگی میں آئے، جن کا آپ سے کوئی کنسیڈریبل تعلق بنا، ان کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو ہمارا موضوع یہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ 3 مارچ کو آپ کی بہن اور پھپھو، جن کو ہم کہتے ہیں پھپھو نذیرہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا کہ آپ اپنے والدین کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے پتہ چلا کہ 2 لوگ آپ کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں، کہ ایک حاجی صاحب، حاجی نثار، میرا خیال ہے حاجی نثار صاحب آپ کے دوست، اور ایک شیخ صاحب، تو اگر میں صحیح ہوں تو ان کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کہ شروع سے لے کے آخر تک جیسے ہم نے پہلے کی تھی۔ تو اسی طرح آپ کے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام ہے رانا خزیمہ ظہیر الحق خان صاحب، میاں چنو سے وہ کہتے ہیں میرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اپنا سوال یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ حاجی عبدالوہاب صاحب کے شخصیت اور کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، جیسا کہ آپ نے ان کو دیکھا۔ تو بتائیے کہ اب اتنے سارے جو موضوعات جمع ہو چکے ہیں، ان میں سے آج ہم کس موضوع کا انتخاب کریں، یا کوئی اور نیا موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ انسانی زندگی جو ہے نا، انسانی زندگی یہ بڑی کمپلیکس ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بہت بندہ سوچتے ہی رہ جاتا ہے۔ وہ جو میرا ڈرائیور ہے نا یاسین، وہ اگلے دن کہہ رہا تھا، چاچا جی بندہ ساری عمر سکھدا رہ ویندا ہے تو سکھ نہیں سکتا، جے ویلے کوئی سکھ گندا تو اللہ سائیں سڑ گندا ہے۔ کیا ونج بھائی، اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں نا کہ آئے ہوئی اذاں گئے ہوئی نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا بڑی عجیب بنائی ہے۔ ایک تو بیٹا بات یہ ہے کہ میری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین کوئی ایسا برا غلط آدمی نہیں آیا جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنا ہو۔ ویسے آئے تو ہیں، لیکن یہ آپ کی اچھائی ہے کہ آپ ان کے اچھے پہلوؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آئے ہوں گے کچھ لوگ 2-4 نہ ہونے کے برابر، ورنہ میرے پاس ساتھی جو ہے نا، جو ملے ہیں مجھے، جی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اچھے لوگ۔ یعنی میں سوچتا تھا یار میں کیا اور میرے یہ دوست احباب کیا، او ہو، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جی، بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو اس میں والدین سے ہی شروع کر لیتے ہیں، ہاں جی ضرور، پلیز۔ کیونکہ پہلا حق تو والدین کا ہی ہے نا۔ جی ہاں، چلیں آج والدین کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ کم قسمتی سے مجھے اس کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا۔ میں اپنے والدین کا 13واں بچہ تھا، سب سے چھوٹا۔ جی،
اور والدین بڑھاپے میں تھے، اور خاص کر والد صاحب کو یہ خیال تھا کہ یہ رول جائے گا، اس کو کوئی سنبھالے گا نہیں، تو اللہ نے مجھے سنبھالا۔ جی۔ تو میں نے ایم اے کر لیا تھا، نوکری کر رہا تھا محکمہ انکم ٹیکس میں، جب والد صاحب کا انتقال ہوا 65 میں۔ پھر والدہ اس کے بعد 20 سال تک زندہ رہی ہیں، لیکن وہ بھی میرے پاس زیادہ نہیں رہی۔ اگلے دن میں نے دوستوں کو سنایا، کسی نے مجھے پوچھا بھی عبدالی مسجد سے آپ کا تعلق کب کا ہے؟ جی۔ تو میں نے انہیں بتایا بیٹا 60 سال ہو گئے۔ ہاں جی۔ اور اتنا تعلق ہے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری ماں گاؤں میں رہتی تھی، دیہاتی سادہ عورت تھی، بوڑھی تھی، میں چھوٹا بیٹا تھا، باقی سارے اپنے اپنے مشاغل میں، اپنے کام دھندے میں تھے۔ تو میں گیا نہیں، کچھ عرصہ چھٹی نہیں ملی، گھر نہیں گیا۔ تو والدہ کی طبیعت اداس ہو گئی، تو اس نے اپنی گٹھڑی باندھی۔ پہلے گٹھڑیوں کا رواج تھا نا، یہ بیگ وغیرہ تھیلے میلے نہیں ہوتے تھے۔ جی ہاں۔ 2-3 جوڑے کپڑوں کے ہوتے تھے، وہ باندھ لیے ایک دوپٹے میں اور سر پہ رکھ لیے، اور کسی نواسے سے، کسی پوتے سے کہا بیٹا مجھے بس پہ بٹھا گیا، میں نے ملتان جانا ہے۔ تو وہ کوئی گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر پکی سڑک تھی، وہاں آ کے وہ بس میں بٹھا گئے۔ تو ایک ہی اڈا تھا یہاں، یہ جی ٹی ایس والا ڈیرا اڈا مشہور ہے یہ پرانا، جی۔ سرکاری بسیں یہیں کھڑی ہوتی تھی، سرکاری چلتی تھی جی ٹی ایس۔ یہاں آ کے والدہ محترمہ اتری، کوئی ایڈریس ان کے پاس نہیں، کچھ پتہ نہیں، ٹیلی فون نمبر وغیرہ تو اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کس سے پوچھا پتر عبدالی مسجد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ماں جی اور سامنے عبدالی مسجد ہے۔ اس وقت یہ درمیان کی دکانیں شکانیں بازار وغیرہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ڈیرے اڈے سے عبدالی مسجد نظر آتی تھی۔ تو والدہ نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور وہ چل پڑی، چند قدم تھے عبدالی مسجد میں پہنچ گئی۔ تو وہاں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے بھائی محمد شفیع صاحب، انہوں نے شادی نہیں کی، ان کی اولاد نہیں تھی، ہمارے استاد تھے بڑے اللہ والے، صاحب دعا آدمی۔ تو وہ بیٹھے تھے مسجد میں۔ والدہ نے آ کے اسلام کے بعد کہا بیٹا میں محمد رفیق دی ماں ہیں۔ ان کے اچھا اماں جی؟ وہ خوش ہو گیا، اٹھا کھڑا ہو گیا، گٹھڑی سنبھال لی اماں جی کی، آئیں اماں جی میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس وقت سواریاں رکشے وغیرہ تو ہم تھے نہیں، وہ پیدل ہی لے کے چل پڑا۔ میں گجر کھڈے میں رہتا تھا، وہ میرے مکان پہ آ گیا اماں جی کو لے کے۔ اس نے آواز لگائی بھائی رفیق، بھائی رفیق۔ میں کہا خیر ہے بھائی شفیع کہ اماں جی آئے نے؟ میں کہا اچھا۔ میں اٹھ کے باہر گیا، دیکھا اماں جی کھڑے ہیں۔ اماں کس سن کی بات ہے یہ؟ اندازاً کس سن کی بات؟ یہ ہے میرا خیال 65 کی ہوگی۔ اچھا۔ تو میں نے کہا ہے اماں تو اکیلی کیسے پہنچ گئی؟ بیٹا پوچھتے پوچھتے لوگ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، بس میں اداس ہو گئی تھی۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ 1 مہینہ میرے پاس یہاں رہی، کرائے کا مکان تھا، 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ یہ وہ جو گلی کے اندر آتا ہے؟ ہاں، وہ جو اسٹیشن کو جا رہی ہے نا گلی، جی، ادھر سے جی، نصرت روڈ سے، جی، نصرت روڈ ہے یا کینٹ روڈ جو ہے، ہاں جی، گجر کھڈے والی، جی جی، اس سے ایک گلی سیدھی اسٹیشن کو جا رہی ہے، چاہ بورڈ والے کو۔ ہاں جی۔ اس گلی میں وہ تھا، وہ سادگی کا زمانہ تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں تو ایم پی ایم این اے بھی کبھی ہمارے مہمان ہوتے تھے نا رات گزارنے کے لیے، کہاں جائیں؟ ہاں جی۔ تو گلی میں 4 پائیاں ڈال دیتے تھے، سو جاتے تھے، کوئی نہیں کہتا یار ہم اتنے بڑے آدمی، وہ ہمارے پاس آتے ہی کیوں اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تو۔ سادگی کا دور تھا۔ بہرحال والدہ 1 مہینہ رہی، وہ مکان اچھا بنا ہوا تھا، ویل بلٹ۔ تو والدہ کہتی تھی کہ اللہ میاں میرے پتر مکان دے، یہ اپنا ہوئے اور ایہو جہا ہوئے، کرائے دا نہ ہوئے۔ کرائے دا تو ہے گا ہی ہے۔ تو ماں کی دعائیں، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ بعد میں مہینہ بھر ماں رہی۔ ایک ساتھی میرے ساتھ رہتا تھا، اس کا نام تھا جنگشیر، بڑا جیدار آدمی تھا جنگشیر۔ تو ماں کو جنگشیر نہیں کہنا آتا تھا، وہ کہتی تھی جنکشن۔ پتر جنکشن نو کہہ روٹی کھا لوے، جنکشن نو کہہ چاہ پی لوے۔ تو بہرحال اچھا 1 مہینہ گزر گیا۔ اب تو تصور ہی نہیں ہے اس زندگی کا، کبھی یاد آتی ہے تنہائی میں، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں، یار کتنے اچھے لوگ تھے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔
جو سہولتیں ان کو ملنی چاہیے تھے ہی نہیں، ہمارے پاس عقل ہی نہیں تھی، وسائل ہی نہیں تھے. بہرحال گزر گیا وقت. 88 میں ان کا انتقال ہوا ہے والدہ کا. بہرحال والد صاحب تو اس سے 20 سال پہلے ہی چلے گئے. تو والد صاحب بڑے جوان مرد آدمی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ایمان بہت تھا، حوصلہ بہت تھا، ڈرتے نہیں تھے سوائے خدا کی ذات کے. اور ہمیں انہوں نے تعلیم یہ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ نفع نہ نقصان، نہ عزت نہ ذلت، نہ کامیابی نہ ناکامی. تمہاری طرح کے انسان ہیں سارے. تو بالکل کسی سے کوئی اثر نہیں لینا، متاثر نہیں ہونا، بالکل اثر لیتے ہی نہیں تھے. بہرحال ان کی زندگی کچھ اثرات، کچھ نقوش ہماری زندگی میں ہیں، اس کا ہم نے فائدہ دیکھا ہے اپنی عملی زندگی میں. اللہ کا شکر ہے بے خوف ہو کے زندگی گزاری ہے. کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے ہم متاثر ہوں یا کسی سے ہم اثر لیں. اب تو خواب لگتا ہے، ایک حسین خواب تھے جو ہم نے دیکھے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ لوگ اس دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے، جن کو ہم والدین سمجھے. حقیقت تھی نا، گراؤنڈ ریالٹی ہے. اوہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، چلے گئے لوگ اس دنیا سے. اب ان کی زندگی کا تو ایک ایک دن جو ہے بیٹا وہ تاریخ ہے، ایک ایک سبق جو انہوں نے دیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا، چوتھی تیسری میں پڑھتا تھا، والدہ فجر کی نماز کے لیے مجھے جگاتی تھی. ان کی عادت تھی تہجد پڑھنے کی، باقاعدہ پکی. تو اپنی تہجد کی نماز پڑھ کے اول وقت میں اپنی فجر پڑھ کے مجھے جگاتی تھی، بیٹا اٹھ، وضو کرواتی تھی، نماز پڑھ. نماز کے بعد وہ دودھ میں مدانی ڈالتی تھی. دیہات کی بڑی عورتیں جو گھر میں ہوتی تھیں نا، ان کے لیے زیادہ عزت والا کام دودھ بلوانا تھا. اچھا. وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے. تو وہ مجھے پاس بٹھا لیتی تھی اور دیسی پنجابی، آواز نہیں آ رہی، نبی محمد سرور دا تو ہو جاتا بیدار میاں. جب قیامت کا دن آئے گا تب نبیوں کے دل ڈولیں گے، سب نفسی نفسی بولیں گے. ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، تو بخشی امت ساری نوں، تو بخشی اوگن ہاری نوں. یہ مجھے انہوں نے اس وقت یاد کرائیں یہ چیزیں کہ حضور شفاعت کریں گے میدان قیامت میں اس امت کی. اور مجھے اس وقت دہی وغیرہ نکال کے دیتی تھی کھانے پینے کے لیے. تو پیار محبت کی دنیا تھی. اب تو ترس گئے ہم اس بات کو. میرے جو پیر تھے نا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، تو راستے میں نماز پڑھنے کے لیے رکے ساتھی، وضو وغیرہ کرنے لگ گئے. تو سامنے خربوزوں کا کھیت تھا. میں ادھر چلا گیا کہ کچھ خربوزے لے لوں ساتھیوں کے لیے. تو وہ جو آدمی تھا کھیت والا، اس کو سلام کیا اور اس سے پوچھا، بابا جی خربوزے میٹھے نے؟ انہوں نے کہا مولوی کہڑے پنڈوں آیا ہیں، کہڑے دیس ہیں؟ میں کہا میں پنجاب دا بھائی، میں فیصل آباد آیا ہوں. انہوں نے کہا پنجابیوں کے دل میں تو اب محبت نہیں رہی انسانوں میں، تو خربوزوں میں مٹھاس تلاش کرتا ہے. مٹھاس کہاں ہے؟ اب انسانوں میں نہیں رہی. یہ انسانوں کے عملوں کا اثر ہوتا ہے چیزوں پر. انسانوں کے عمل اچھے ہوں گے تو چیزوں میں مٹھاس بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں تو چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. بہرحال اب تو اس دنیا کا تو ہم اب تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا جہان تھا، کیسی دنیا تھی. ایک مہمان گاؤں میں آتا تھا تو سارے گاؤں والے سمجھتے تھے ہمارا مہمان ہے، بڑی قدر کرتے تھے لوگ. اب تو اپنے گھر کے آئے مہمان کو کوئی نہیں پوچھتا. بہرحال گزر گئی بیٹا، جیسی بھی گزر گئی. اب ہم بھی زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے جس حصے میں ہم نے ان کو دیکھا ہے. میری ایک نانی اماں ہوتی تھی. اچھا ہاں یہ فرمائی نا، سگی میری نانی تھی، والدہ کی ماں. جی جی. اس کی اور اولاد نہیں تھی سوائے میری ماں کے. اچھا. کوئی بیٹا بیٹی اور نہیں تھا. تو بس یہی ہماری والدہ ہی تھی. اچھا. تو ان کو ہم نے نانی اماں کو دیکھا شروع سے، وہ ہمارے ہی پاس رہتی تھیں. تو کمزور تھی بہت، نابینا بھی ہو گئی تھی آخری عمر میں. جب میں نے دیکھا ہے نا، پتہ نہیں کب سے وہ تو رہ رہی ہوں گی. جب میں آیا دنیا میں آنکھ کھولی ہوئی سنبھالا تو پتہ چلا نانی اماں ہے. تو اکثر کہتی تھی
ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ हैं, पुत्र ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ हैं, इनको धक्के कौन मारता है? मैं क्या नानी अम्मा आपको कौन धक्के मारता है? नहीं पुत्र कोई नहीं मारता, आप ही खाते फिरते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं हम। काबू नहीं रहता अपना आप, कभी इस दीवार से जा लगे, कभी उस दीवार से जा लगे। इसी तरह हमारे दादा का एक भाई था, उसका नाम था बाबा राणा। दादा जो है ना मेरा वालिद साहब के वालिद, उनका सगा भाई था, चचा था उनका, तो वो भी हमारे पास ही रहते थे। शायद उनकी भी औलाद वगैरह नहीं थी, तो वो भी यही कहते थे, बाबा की हाल है? उन्होंने कहा की हाल है पुत्र, धक्के खाते फिरने। मैं क्या धक्के कौन मारता? धक्के कोई नहीं मारता। मैं क्या फिर अपने आप ही खाते फिरते हैं। अब हम उसको देख रहे हैं कि कैसे हम अनबैलेंस होते हैं, जाना चाहते हैं राइट को, चले जाते हैं लेफ़्ट को, और वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। गुज़र गया दौर, बहरहाल अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनसे राज़ी हो। अब तो उनसे मिलने को बहुत जी चाहता है, बड़ी बेचैनी होती है मुझे, या जाएं उनसे मिलें, देखें। अल्लाह करेगा अच्छे हाल में होंगे इंशाअल्लाह। बाज़ लोगों से पूछता हूँ तेरे अब्बा जी क्या करते हैं? कहते जी अब्बा जी फौत हो गए। तो मैंने कहा अब्बा जी जन्नत में ऐश करते हैं। मुसलमान के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, ईमान के साथ गया है दुनिया से, जन्नत में ही जाएगा। वाल मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जन्नत दोज़ख तो एक हकीकत है, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। तो बहरहाल ख़त्म हो गई ज़िंदगी दुनिया की। कितने साल हो गई? 100 साल का तो आजकल कोई होता है। एक औरत के मुतालिक सुना है कि वो 115 साल की है, एक का सुना है कि वो 105 साल की है। तो सारी दुनिया में 2 औरतें 105 115 की, वरना तो इससे पहले गानी हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें माँ बैना 60 और 70, 60 और 70 के दरमियान। तो उमूमन तो इससे पहले ही चले जाते हैं लोग। मेरे कितने दोस्त भाणजे भतीजे इससे पहले ही चले गए, और 60-70 में तो अक्सर लोग चले जाते हैं, अक्सर धड़ाधड़। ये जब से कावड़ आया तो इतने लोग गए, हम हैरान हैं। तो बहरहाल अब हमें ये लगता है कि अब हम उस किनारे पर बैठे हैं, कब्र में टांगें हमने लटका रखी हैं, बुलावे का इंतज़ार है, आ जाएगा मलकुल मौत तो हम चल देंगे। तो बस अब क्या सुनाऊँ मैं, उनका क्या सुनाऊँ। हाय हाय, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा ना हजूर के बारे में, तो उन्होंने जवाब जब दिया तो उसने कहा अजीब। तो कहने लगे हजूर की कौन सी बात अजीब नहीं थी? उनकी हर बात अजीब व गरीब थी, अनोखी। तो वो बात है कि हमारे जो बड़े थे पहले, वो अजीब लोग थे, अजीब इंसान थे, हमदर्द और खैर खा। मुझे याद है हमारे घर में गायें भैंसें जानवर आम होते थे, हमारा सरमाया यही था। तो दूध लस्सी भी आम होता था, मक्खन भी आम होता था। तो गांव के गरीब लोग सुबह आते थे घर में ना लस्सी लेने के लिए, तो वालदा उनको लस्सी देती थी, साथ मक्खन भी देती थी। ये बेचारे रोटियां चौपड़ लेंगे है कोई तस्वर इस बात का आजकल? हाँ जी, आजकल तो चाटी की लस्सी बिक रही है यहाँ। वो अगले दिन हमने एक जगह से ली रशीदाबाद से, मैंने कहा ये लस्सी है? ये तो पानी है, उसका रंग सफ़ेद किया हुआ है। अब वो असली चीज़ कोई नहीं रही, सब 2 नंबर 3 नंबर, बिल्कुल अजीब हालत हो गई है। तो बहरहाल हो गया गुजारा हमारा। तो आपने चूँकि वो ज़िंदगी देखी नहीं, इसलिए आपको ये मसला दे इंशाअल्लाह दरपेश ही नहीं होगा आपने ये सारा मसनूई निज़ाम ही देखा है। तो आपकी नानी अम्मा की रहलत कब हुई थी? हाँ जी, नानी अम्मा का इंतकाल आपकी कब हुआ? सन तो मुझे याद नहीं, कहीं मैं 6ठी साल में पढ़ता जब फौत हो गई। शुरू में छोटे ही थे, वो दादाजी भी छोटे थे जब फौत हो गए। तो कुछ अपने थोड़ा इजमाली तस्करा अगर आप कर दें अपने अहम दोस्तों का, बाद में फिर हम तफसीली भी कर लेंगे एक पर्सनालिटी को लेकर। माली तस्करा नहीं, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि इजमाली तस्करा। इजमाली, अच्छा।
میں نے بہت دوست نہیں بنایا دنیا میں، میرے دوست بہت تھوڑے تھے، بلکہ میں کورا بہت تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، گریجویشن اس نے ہمارے ساتھ کی، کبیر واڑے کے کسی دیہات کا تھا، سید کہلواتا تھا، سید رمضان شاہ۔ تو اس کی ایک آنکھ بیچارے کی نا بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی، رنگ کالا تھا، چہرے پر ماتا کے داغ بھی تھے، نشان موٹے موٹے، مطلب کوئی خوبصورت اور اٹریکٹیو آدمی نہیں تھا، اور غریب آدمی بھی تھا، غریب بھی بہت تھا۔ تو ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا۔ تو جب اس کو ٹیوشن کے پیسے ملتے نا، وہ بادشاہ ہوتا تھا، چلو یار آج میں تو سارے سینما دکھانا، اپنے پلے سے دکھاتا تھا، 2-3 دن ساتھیوں کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، اس کے بعد پھر فقیر کا فقیر، آپ کی شرٹ پہن لی، میری پینٹ پہن لی، اس کا جوتا پہن لیا، مانگے تانگے کے کپڑوں سے گزارا تھا۔ تو ایک دن کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ہم آپ کے دوست نہیں، میں کہا نا، میں آپ جیسوں کو دوست نہیں بڑھاتا۔ یہ تو بڑی سخت بات کہہ دی آپ نے۔ بس کہہ دی، یہ مزاج ایسا تھا، یہ تو کہہ رہا ہوں کہ میرا مزاج ایسا ہی تھا، ہاں، اس لیے میں نے ایسے دوست نہیں بنائے۔ وہ رہا اس سے تعلق تو کافی عرصہ، بعد میں اس نے کراچی سے جا کے لا کیا، اور پھر کبیر واڑے میں آ کے اس نے پریکٹس شروع کی۔ تو میں یہاں اپنا شاید پریکٹس شروع کر چکا تھا میں بھی۔ تو ایک دفعہ آیا میرے پاس، یہاں گھر پہ مہمان ٹھہرا، اور مجھے کہنے لگا میں بڑا ضروری کام لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو ہم نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کریں، یہ تبلیغی جماعت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بس ایسے ہی بستر اٹھا کے پھرتے رہو۔ تو اگر اپنی کوئی جماعت ہوگی تو کوئی صدر بنے گا، کوئی سیکٹری بنے گا، کل کو چانس ملے گا، کوئی منسٹر بنے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا ایسا ذہن نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کام کرنا۔ تو اس نے کہا چلو اچھا، ان جماعتوں میں سے کسی میں نہیں ملنا تو اپنی کوئی سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ اور میں نے کہا شاہ جی بس بن گیا جو بڑھنا تھا، اللہ مجھے ادھر لے آیا، میں تو اسی راستے پہ اب زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم لاہور پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، کچھ عرصہ وہ رہا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں بھی، تو ایک دن مجھے کہتا ہے مسٹر چودھری، میں نے کہا جی شاہ صاحب، یار آئی ایم ویری سوری، آئی ایم unable to understand what defect I have got, no girl loves me۔ تو میں نے کہا شاہ جی آپ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، آپ میں خوبیاں بہت ہیں، آنکھ ایک ہے، چہرے پر یہ داغ ہے، رنگ کالا ہے، غربت ہے، چلو سب کچھ ہی ہوتا، پیسے 4 پلے ہوتے ہیں نا، پھر بتھیری مل جاتی محبت کرنے والی۔ اب کس وجہ سے وہ تو اسے محبت کرے، چائے تو نہیں پلا سکتا، کھانا تو نہیں کھلا سکتا، کچھ بھی نہیں، تو میں ایسوں سے نہیں کوئی محبت کیا کرتا۔ اچھا یار تو نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، بتاؤں بھی ہاں تیرے اندر یہ صفت ہے؟ نہیں ہے کوئی صفت۔ پھر پتہ نہیں اب زندہ ہے یا مر گیا، پھر تو ایک عرصہ ہوا نہیں ملاقات ہوئی۔ تو ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے نیک اور متقی پرہیزگار بھی بڑے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں، بہت اعمال کا اہتمام کرنے والے، اور ایسے لچر لفنگے بھی دیکھے، فلمیں دیکھنے والے، شرابیں پینے والے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بجایا، میں نے سگریٹ تک نہیں پی، بالکل قطعاً، مجھے کوئی عادت نہیں۔ اس زمانے میں کبھی کبھی ہم سینما دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اپنے پہلی دفعہ فلم دیکھنے کا تجربہ بتائیں، سینما دیکھنے کا، تو عین نوازش ہوگی۔ وہ مجھے اب یاد نہیں پہلے دفعہ والا، بل یہ کبھی کبھار کوئی اچھی فلم ہم دیکھ لیتے تھے، انگلش کی یا اردو کی، جس میں کوئی سبق آموز کہانی وغیرہ ہو۔ اور میں چونکہ نمازی تھا بچپن سے ہی، میں نے عرض کیا نا کہ والدہ نے شروع میں سکھائی تھی نماز، تو میں جاتا تھا باوضو، اور وہاں شو کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو میں اٹھ کے سینما سے باہر آ جاتا، جو قریبی مسجد ہوتی وہاں جا کے نماز پڑھ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا۔ تو نماز نہیں چھوٹی، اللہ کا شکر ہے۔ باقی بس وہ سینما کی حد تک ہی رہا۔ اور والد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بڑے لبرل تھے۔ جب میں کبھی گھر آتا تو کوئی میں نے انگلش اچھی فلم دیکھی ہوتی تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے میں ساری ان کو سنا دیتا کہ ابا جی اس دفعہ ایک انگریزی فلم دیکھی، اور یہ اس کی سٹوری تھی، یہ اس کی قصہ تھا۔ پھر میں کہتا جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا، افسر بن جاؤں گا۔ اس وقت ہم خواب دیکھتے تھے بھی افسر ہم ہی بنیں گے اور کون بنے گا۔
یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے. تو پھر میں آپ کو لاہور لے جاؤں گا, پھر میں آپ کو فلم دکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا پتر مینوں کیڑی سمجھ آنی ہے. میں کہا جی میں تھوڑے نال ہی بیٹھا گا اور میں تمہیں سمجھاواں گا انگریزی ترجمہ کر کے. تو اس طرح اچھے لوگ تھے, وہ کبھی نہیں ڈانٹا والد صاحب نے کہ کیا کرتا ہے تو, پیسے ضائع کرتا ہے, پیسے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں, ہم تیرا خرچہ دیتے ہیں, تیری سینما فلموں کا تو نہیں دیتے. اتنی خیر ہم فلم ایریا بھی نہیں تھا, ہمیں کبھی کبھار کوئی دیکھ لی. ملتان میں بھی دیکھی یا صرف لاہور میں؟ ملتان میں بھی دیکھی ہیں 2-4. اچھا, 2-4 دیکھی. ابدالی مسجد کے پاس ہی ہے نا سینما بھی رہا ہے پہلے؟ نہیں ہاں تھا, اس میں کبھی نہیں گیا. بال کو بھول بھال گئے تھے میں. یہ تو ایسے ہی تذکرہ آ گیا, کرنے کی باتیں تو نہیں ہوتی. بل آ گیا تو کر دیا. بہرحال زندگی مجموعی طور پر نہ چوری کی ہم نے, نہ ٹھگی ماری ہم نے, نہ کسی کو لوٹا, نہ کسی کو لوٹنے کا کبھی کو پروگرام بنایا. ہو سکا تو خیر خواہی کی, انسانوں کی مدد کی, انسانوں کی, دوسروں کے کام آئے, اور یہی سکھایا لوگوں کو. اور جب اللہ نے فضل فرما دیا, تبلیغ میں آ گئے, بس پھر تو یوں سمجھیں کہ سارے راستے بین ہو گئے, ساری گلیاں بند ہو گئیں. پھر تو ہم اور بس اللہ خیر کرے اسی کام کے 4 پیسے آئے تو وہ بھی اسی میں خرچ کرنے, اللہ کے راستے میں جانا. ایک ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ جو آپ کے اہم تبلیغی سفر ہے, خاص طور پہ جو نائجیریا والا سفر ہے, جو پیدل آپ کا سفر تھا, اس کی بھی رودات سنیں. ہاں وہ تو لمبی رودات ہے, 1 سال. وہ پھر ہاں کر لیں گے انشاءاللہ. 1 سال کا سفر تھا نا. جی. تو آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ وہ آپ نے اپنی پینٹ شرٹ جو ہے وہ آپ نے دوست کو دی. سوٹ تھا, سوٹ 3 پیس سوٹ تھا. جب میں نے یہ شلوار وغیرہ پہننے شروع کی تو وہ میں نے چھوڑ دیے. ایک دوست, کل اس کا فون آیا, وہ بھکر میں ہے, ابھی تک میں اس کو کر نہیں سکا. چودھری بشارت اس کا نام ہے, وکالت کرتے ہیں, وہ بھی اچھا آدمی ہے. تو میں نے سوٹ اس کو دے دیا. تو اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا, اور ایک اور سوٹ اس نے سلنے کے لیے ایک درزی کو دیا. تو میں ملتان سے لاہور گیا تھا, وہ لاہور تھے ان دنوں میں. تو مجھے کہنے لگے یار وہ میں نے ایک سوٹ دیا ہے سلنا, تو آج اس کی ٹرائی کرنی ہے. ٹرائی کرتے تھے پہلے لوگ درزیوں کے پاس جا کے نا, کہیں کھلا ہے ٹانگ ہے تو وہ ٹھیک کر دے. میں نے کہا چلو یار. تو درزی نے اس کو وہ سوٹ پہنایا ٹرائی کرنے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا چوئی صاحب آپ ذرا دیکھیں. تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے. درزی کہتا ہے. اس نے کہا یار یہ جو میں نے سوٹ پہنا یہ کیسا ہے. اس نے کہا یہ تو VIP ہے, یہ تو فلاں ٹیلر کا ہے, مال روڈ پہ جو بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا یہی نہیں مولوی صاحب کا ہے. اچھا یہ پہلے ایسے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ہاں ایسے ہوتے تھے. تو اللہ پاک نے بس دل سے نکال دیا سارا معاملہ جو تھا نا, رغبت ہی نہ رہی ان چیزوں کی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی زندگی گزری, اللہ نے عزت بھی دی, اچھے لوگوں سے واسطہ بھی ڈالا, لوگ قدر بھی بہت کرتے تھے. اچھی گزر گئی. آپ کے والد صاحب کا انتقال 65 کے اراؤنڈ ہوا؟ جی 65 میں. 65 میں. تو اب آپ نیکسٹ پھر ذہن بنا لیجئے کہ فردن ایک لسٹ آپ بنا لیں دوست احباب کی بھی جن کا تذکرہ ہم کریں گے. اور ایک لسٹ بنا لیجئے دوست احباب کی بھی جن کا تذکرہ کریں گے. جو بیٹا لمبی لسٹیں ہیں, لمبی لسٹیں ہیں یہ. تو اور پھر جو خاص طور پہ پیدل والا سفر جو ہے یہ بہت, ہاں پیدل والا سفر 1 سال کا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ اندر کے جذبات ہوتے ہیں, ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے, بندہ اس کو ایکسپلین کرے. لیکن اب انسانوں نے سارا جو سلسلہ بنایا, زبانیں ایجاد کی ہیں, کچھ تو کنوے ہو ہی جاتا ہے. ہاں بس یہ کچھ تو کنوے ہو جاتا ہے. اچھا اب قرآن پڑھنے کی جو لذت ہے جی, میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ بیان کر سکے اس کو. صحیح ہے. کیونکہ ہر ایک کو اس کے ایمان کے بقدر ملنی ہے نا. تو جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہے اتنے قرآن اس کو ایک بہت اعلیٰ کتاب لگے گی. ایسے ہی ہے سارا نظام. اور حلال اور حرام میں بھی بڑا فرق ہے. وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنت جو ہے نا یہ لذیذ ہے, سادگی. دال کھاؤ نا پتلے پانی والی, وہی لذیذ لگے گی.
کیونکہ حضور کی سنت ہے. سنتوں میں خدا نے لذت رکھی ہے، سچ میں خدا نے لذت رکھی ہے. سچ بولنے میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ بولنے میں نہیں ہے. جھوٹ بول کے چاہے آدمی کو 4 پیسے بنا کما بھی لے، اور سچ بول کے چاہے ہاتھ سے بھی دینے پڑ جائیں، کہتے کوئی بات نہیں، میں نے سچ بولا، جھوٹ ہی بولا. تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. اندھیرا اور اجالا واضح فرق ہے. جو اجالے میں ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی نسبت جو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، بہت فرق ہے دونوں کا. قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا بھائی، دن اور رات آپس میں برابر نہیں ہے، آنکھوں والا اور اندھا آپس میں برابر نہیں ہے، تو تم نے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیسے برابر کر دیے؟ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو گئے؟ تو نظام ہے اللہ کا. کافی نہیں ہو گیا آج کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ تھوڑا سا وعدہ کریں کہ اب آپ جو ہے نا ہفتہ وار بنیادوں پہ نہیں بلکہ روزمرہ کی بنیاد پہ جو ہے تھوڑا سا وقت اس علمی انٹرویو کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی سی جو بیماری کا فیز آیا یہ نہ آتا تو پھر یہ موقع ہی نہ آتا کہ اس کا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے. اللہ خیر کرے. امید ہے آپ یہ ریکویسٹ مان لیں گے. جی انشاءاللہ، کیوں نہیں. آپ سے تو بیٹا میں بہت پیار کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے.